مسلم ابن عقیل کی شہادت کا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبرنامہ پہنچا اور اطلاع ملی، امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے۔ 13 لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، ان کے ساتھ برے پیش آئے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ تشریف لے آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا۔ تو اندازہ کرنا، توجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ لوگو، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے، دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا۔ واہ حسین، قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں، غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا، ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی، کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں، خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں، مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا، او لوگوں، تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا اپنا کام کر نکلو، بس پھر دیکھی جائے گی۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ لگا نہیں، یہ نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا،
آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں، یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواز رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ ابھی کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا۔ کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی، ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا۔ سیدہ زینب نے جواب دیا ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آج ہم کیا دیں؟ ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا، اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں۔ بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی۔ سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی، جھگڑے کی آواز آئی، تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا، شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے۔ اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں۔ وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو، خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی۔ تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی
कहती ओ मियां ओ जाने आओ, झगड़े के पास नहीं जाया करते, हमने तो सफर करना है, चलो अपने घर। वो मां भी मां थी, कहने लगी बेटा मैंने तुझे हलाल का जाना और वुजू कर करके दूध पिलाया, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरी अकल नहीं मानती, मेरा मिजाज नहीं मानता। इतना बड़ा जुल्म देखकर, इतना बड़ा कहर देखकर, इतना बड़ा सितम देखकर, गुलशन नबूवत को उजड़ता हुआ देखकर तू वापिस कैसे आ गया? तुझे चाहिए था वहीं मर जाता, तू मुझे बताने आया, तुझे शर्म ना आई? वो कहने लगा अम्मी जान इस डर से आ गया कि न जाने मां कब तक इंतजार करेगी, जाने का इरादा वापसी का है, वहीं से इरादा करके आया हूं। कहने लगी बेटा जल्दी जा, हुसैन के कदमों में अगर तेरी जान चली जाए तो कयामत में मैं भी तो फख्र करूंगी। आगे आगे बेटा दौड़ा, पीछे पीछे मां दौड़ी, मैदान करबला में आ गए, हुसैन के कदमों में आया, मुकाबले के लिए तैयार हो गया, दुश्मनों का मुकाबला किया, लड़ाई की, कईयों को मारा, इसके बाद दुश्मनों ने शहीद कर दिया। जब सर काटने लगे मां ने झोली फैला दी, इलाही मेरा नजराना कबूल फरमा, मेरा मालिक मेरा बेटे का नजराना है, कबूल फरमा। फौज मेरे पास नहीं, लश्कर मेरे पास नहीं, हथियार मेरे पास नहीं, मेरे पास ये मेरा जवान था, मैंने दे दिया है, कबूल फरमा। और कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है। उधर उन्होंने सर काट के फेंका, इधर मां की झोली फैली हुई थी, वो सर मां की झोली में आ पड़ा। बेटे का सर कटा हुआ मां की झोली में आ पड़ा। चाहिए था बैठ के रोती, गम करती, बेटे के माथे पे बोसा देती, चूमती चाटती, वाह मां कुर्बान हो जाऊं। अपने लगते जिगर बेटे का झोली में से सर उठाकर मैदान में फेंक दिया और कहने लगी हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापिस नहीं लिया करते। हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापस नहीं लिया करते। इलाही कबूल फरमा, मैं नहीं चूमती चाटती, कबूलियत की दुआ मांगती हूँ। कल क़यामत का मैदान हो, आवाज लगे हुसैन के हिमायती आओ, मैं भी तो आऊंगी। अभी तो देर। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र और शुक्र के साथ अपने आदमियों की सफ़े बना दी। बड़ा समझाया, अरे जमीन फट जाएगी, तुम पे आसमान गिर पड़ेगा जालिमो, फातिमातुज़ ज़हरा का बेटा हूं, मेरी अम्मा की अजमत को देखो, मेरे बाप की बहादुरी को देखो, मेरे नाना को देखो, शर्म करो, शर्म करो। किस तरह से किसी को शर्म आए। अल्लाह अल्लाह, और जिसका तकदीर, जिसका अंजाम बनना होता है वो यूं बन जाता है। हजरत हुर जो पहले घेरा डाल के इधर लाया था, घोड़े पे सवार है, यूं सर झुका रखा है, यूं सर झुका रखा है। हुसैन ने पूछा हुर क्या सोच रहा है? कहने लगा जन्नत और दोज़ख का इंतखाब कर रहा है। फरमाया फिर क्या सोचा? घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन के कदमों में आया और माफी चाहकर हुसैन के लश्कर में शामिल होकर शहीद हो गया। कहता मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले पे चंद आदमियों पे हमला कर दिया गया। कासिम इब्ने हसन को शहीद कर दिया गया, हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया, अली अकबर को शहीद कर दिया गया। खैमे के पास ढेर लग गए हलाशों का।
حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اندازہ لگاؤ، جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کب سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں کے، 80 کے قریب زخم تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی، زبان تالوں سے چپٹ گئی، گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا۔ اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں، کتے پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں، دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ کمال ہے، نواسہ رسول پہ پانی بند ہے، اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں، وہ پھر بھی بکتا نہیں، وہ بار بار کہتا ہے، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں، میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں۔ نماز کا وقت قریب آیا، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا۔ سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ نبی کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا۔ حسین کو پھر بھی کیا حال ہے، کہتا لہو کی موج میں ڈوبے، لہو
मौज में डूबे बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिफाजत हो तो ऐसी हो। आओ कुरान पढ़ना हुसैन से सीखो। आज चारों तरफ खैरात हो रही है, न्याज बट रही है, कुरान पढ़े जा रहे हैं। आओ हलवे पे कुरान ना पढ़ो, दरबे पे कुरान ना पढ़ो, पुलाव पे कुरान ना पढ़ो, मिठी खील और फुलियों पे कुरान पढ़ने वालों, आओ हुसैन के कदमों में आओ और हुसैन से कुरान पढ़ने का बल और तरीका सीखो। हुसैन के बारे में शायर कहता है, सरे नेज़े पे हजरत ने सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यो कलामुल्लाह, मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। हुसैन ने खंजर की नोक पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने तलवारों के साए में कुरान पढ़ा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन को अकल कहती थी कुछ हेरा फेरी कर ले बच्चे बच जाएंगे, इश्क कहता था सब कुछ कुर्बान कर दे पर नाना का दीन न छोड़। उसने दीन के साथ दिया, अपने ईमान की हिफाजत की। क़यामत तक की दुनिया याद रखेगी किस तरह हुसैन ने दर्स दिया, सारा खानदान शहीद करा दिया, पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमन को मैला और गुब्बार ज़दा नहीं होने दिया। इस पर भी जालिमों की तसल्ली ना हुई, सरे हुसैन को नेज़े पे लटकाया, घोड़े दौड़ाए, सरे हुसैन को नेज़े पे लटकाया, माइयों और बेटियों को नंगे ऊंटों पे डाल लिया, खेमे को आग लगाई गई। जब ये हालात हो अंदाजा लगाओ किसका दिल बर्दाश्त कर सकता है। उधर कुरान पढ़ रखा था सारा खानदान, कोई नहीं रोया। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा जुमा पूरा करूंगा। एक बात सुन लो, कुरान के मानने वाली सैयदा ज़ैनब थी, सैयदा सुगरा थी, सैयदा सकीना थी। खेमे के करीब खड़ी होकर तमाम खानदान की औरतों ने लाशों का ढेर देखा मगर चिल्लाई नहीं। कुरान की एक आयत पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान कहता है शहीद, सारे को जिंदा है। कुरान कहता है शहीद ज़ैनब का अकीदा है, सूरा का अकीदा है, सैयदा सकीना का अकीदा है, खुद हुसैन का यह अकीदा है, अली असगर और अली अकबर का यह अकीदा है कि शहीद जिंदा है, जिंदा रहेगा, क़यामत के बाद में भी जिंदा, अब भी जिंदा, अल्लाह के पास रोजी खाते हैं। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन शहीदों के बारे में ऐलान किया जाएगा, मांगो क्या मांगते हो, तो वो नियामतें मिलेंगी। वो कहेंगे इलाही हमें तो बार बार दुनिया में पैदा कर, फिर तेरे नाम पे सर कटाए, जो उसमें मजा आता है वो जन्नत में आता है। सारा पानी दे दिया वरना प्यासे होने की नौबत ही ना आती। दूसरे की नमाज कज़ा होनी गवारा ना की, अपनी नमाजों को कैसे तर्क करते। आखिर में आकर के जब ठन गई कोई बात ना मानी, उन्होंने एक ही मुतालबा रखा, वोट दो, बैत करो, यहां खड़े खड़े बैत का ऐलान करो।
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔